أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ اس آیت کے ذیل میں پچھلے درس میں کچھ گفتگو ہو گئی۔ ارشاد یہ ہے، پھر ہم نے کتاب یعنی قرآن کا وارث بنا دیا، ان لوگوں کو وارث بنا دیا جن کو ہم نے برگزیدہ کیا تھا، جن کو ہم نے منتخب کیا تھا، چن لیا تھا باقیوں سے۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے لفظ پر ظالم بن گئے، کچھ لوگ درمیانہ رو بن گئے، اور کچھ لوگوں کو سابق بالخیرات بن گئے۔ بحث یہاں پر یہ تھی کہ جب ان لوگوں نے ظلم بنفس کرنا تھا، خیانت کرنا تھا، تو ان کو کیسے وارث بنایا؟ جواب یہ دیا گیا کہ من حیث المجموع پوری امت کو وارث بنا دیا جاتا ہے، اور پھر برگزیدہ بھی کیا۔ کیسے برگزیدہ کیا ان کو؟ لیکن برگزیدہ کیا ان کو مکلف بنانے کے لیے، اور برگزیدہ کر کے ان کو مکلف بنا دیا، اور پھر اس کے بعد برگزیدہ کرنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ یہ برگزیدہ قوم اور اللہ تعالیٰ کی اس برگزیدگی کے معیار پر اترے، نہیں اترتے۔ ہمارے سامنے بہت سی مثالیں موجود ہیں، قرآن مجید کی آیتیں موجود ہیں کہ اس میں بنی اسرائیل کے لیے بھی فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو وارث سے کتاب بنا دیا، لیکن بنی اسرائیل نے اس میں خیانت کی۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب، اور انبیاء کے بعد کچھ ناخلف لوگ جو ہے وہ ان کے جانشین بن گئے، ورثوا الکتاب، جو کتاب کے وارث بنے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا پرست ہو گئے۔ کتاب کا وارث ان کو بنایا تھا، حوالے کیا تھا کتاب، تورات ان کے حوالے کیا تھا، لیکن وہ خیانت کار بن گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے ظالم لنفسہ بن گئے، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اس ظلم کا جو فرد اکمل ہے وہ کفر و شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ظالم لنفسہ۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ مقتصد بن گئے، میانہ رو۔ وہ میانہ رو لوگ وہ ہے جن کے نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کم ہے، اور گناہ جو ہے وہ کبائر موبقات نہیں ہے۔ 7 کبائر کا ذکر ہوتا ہے، گناہان کبیرہ 7 کا ذکر آتا ہے، جن کو موبقات کہتے ہیں، مہلک، جہنم میں بھیجنے والے جو ہے کبائر۔ ان سے یہ لوگ پرہیز کرتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ان سے سرزد ہوتا ہے۔ مقتصد ہے، میانہ رو ہے، 100% پاکیزہ بھی نہیں ہے، اور ظالم بنفس بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال ہے اس آیت میں فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ۔ جو لوگ گناہان کبیرہ اور بے حیائیوں سے اجتناب برتتے ہیں سوائے گناہان صغیرہ کے، الا اللمم،
چھوٹے گناہوں کے، لمم یعنی چھوٹے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن کبائر و فواحش سے یہ لوگ اجتناب کرتے ہیں۔ ان ربک واسع المغفرہ، ایسے لوگوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ یہ جو مقتصد ہے میانہ رو والے، وہ شاید اس آیت کے مصداق ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اسی امت میں سے ایک گروہ وہ ہے جو خیرات کی طرف سبقت لے جاتے ہیں، کار خیر انجام دینے میں کسی قسم کی تاخیری حربہ استعمال نہیں کرتے، سابق بالخیرات ہوتے ہیں، اس امت میں سب سے پہلے اس خیر کی طرف سرعت کے ساتھ سبقت لے جانے والے اور اس کے اوپر عمل کرنے والا ایک گروہ ہوتا ہے۔ یہ کتاب کا جو وارث تو بلایا تھا ساری امت کو، لیکن اللہ تعالیٰ کے معیار پر اتر گئے یہ سابق بالخیرات والے، یہ گروہ، ایک گروہ جو ہے اس معیار پر اتر گئے، یہی وارث کتاب ہیں۔ اس سلسلے میں دیگر مکاتب فکر نے بھی اس قسم کی باتیں کی ہے کہ سابق بالخیرات وہ لوگ ہیں جو واجبات اور مستحبات پر عمل کرتے ہیں۔ مثلا ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ سابق بالخیرات وہ لوگ ہیں جو مستحبات واجبات پر عمل کرتے ہیں، محرمات اور مکروہات سے اجتناب کرتے ہیں، مکروہات سے، اور کبھی مباحات کو بھی ترک کرتے ہیں، وہ سابق بالخیرات ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم بھی اپنے ائمہ کو اسی معیار پر جو ہے وہ دیکھتے ہیں، عصمت اسی کو کہتے ہیں، وہ واجبات کے اوپر عمل کرتے ہیں، محرمات کو ترک کرتے ہیں، مکروہات سے بھی اجتناب کرتے ہیں، اور بعض مباحات سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ کتنے مباحات ہیں ہمارے ائمہ علیہ السلام نے ان سے اجتناب کیا، جس میں دنیا کی طرف متوجہ کرنے والی چیزیں ہیں مباح۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ لوگ اللہ کے فضل کبیر کے شامل ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ سابق بالخیرات جو ہے وہ ہمارے ائمہ اہل بیت، یہ وارث کتاب بھی ہے، اور یہ ائمہ اہل بیت جو ہے وہ اس معیار پر اترتے ہیں، اور ہمارے پاس احادیث بھی ہے، ایک حدیث ہی ہے، اس میں فرمایا سابق بالخیرات جو ہے امام ہے، اور مقتصد جو ہے عارف بالامام ہے، اور ظالم لنفس جو ہے وہ امام کا نہ جاننے والا ہے، یہ جاہل با امام، وہ ظالم بنفس ہے۔ حدیث ہے یہ ہے۔ دوسری حدیث میں امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کی طرف سے روایت ہے، فرمایا ہی لنا ایانا انا، یہ آیت ہمارے بارے میں ہے اور ہم کو اس آیت میں مراد دیا گیا ہے، ہم ہی مراد ہے۔ ابو حمزہ سمالی امام زین العابدین کے پاس بیٹھا ہے، اور عراق کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اسی آیت کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اہل عراق کیا کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں؟ تو لوگوں نے کہا وہ کہتے ہیں پوری امت مراد ہے۔ امام نے فرمایا پھر پوری امت جنت میں جائے گی؟ نہیں، اس آیت کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت کی شامل ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا فرزند رسول پھر کن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ جواب میں 3 بار
تکرار کر کے فرمایا فینا اہل البیت، ہم اہل بیت کے بارے میں ہے یہ سابق بالخیرات، ہم لوگ ہیں۔ شواہد التنزیل میں، شواہد التنزیل علامہ حسکانی کی کتاب ہے، محب اہل بیت اہل سنت کے علماء میں سے ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے قرآن مجید میں اہل بیت کی شان میں جو آیات نازل ہوئی ان کو جمع کیا۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا ہم ذریتک و ولدک، یہ ذریت ہے اور آپ کے بچے، آپ کی اولاد ہے۔ سابق بالخیر، میں نے رسول اللہ سے جواب دیا، کہا یہ تیری اولاد اور تیرے بچے۔ ابن مردویہ نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے، ثم اورثنا الکتاب کے بارے میں فرمایا ہم ہی وہ لوگ ہیں جی کہ اورثنا الکتاب ہم ہی ہیں۔ ملاحظہ الاربلی کی کشف الغمہ میں۔ محمد ابن العباس نے ابو اسحاق السبعی سے حضرت امام محمد باقر کا یہ فرمان روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہی لنا خاصہ، یہ سابق بالخیرات خاص کر خصوصی طور پر ہمارے بارے میں۔ ان روایت کے بعد یہ ہمارے پاس جو روایت ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے، اس روایت کے بعد جو ہے اس اصناف ثلاثہ کا سمجھنا مشکل نہیں ہوتا، آسان ہوتا ہے۔ پہلا صنف جو ہے وہ ظالم بنفس ہے، دوسرا صنف جو ہے وہ میانہ رو ہے، تیسرا صنف جو ہے وہ ائمہ اہل بیت ہے جن لوگوں سے گناہ صادر نہیں ہو تو وارثان کتاب ہے۔ ائمہ اہل بیت کی روایات کے بعد اس تین اصناف کے بارے میں کہ یہ کون ہے، وہ کون ہے، یہ کون ہے، 40 اقوال ہیں جی، 40 اقوال یہاں پر، کسی نے کہا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، 40 جی۔ ہم کو ان 40 اقوال کے گرداب میں پھنسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس اہل بیت اطہار علیہ السلام کی متعدد روایات موجود ہیں، ان کی روشنی میں ہم قرآن کو سمجھتے ہیں۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وہ دائمی جنتیں ہیں جن میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ اس آیت کا تعلق جو ہے وہ مذکورہ 3 گروہوں میں سے تیسرے گروہ سے مربوط ہے۔ وہ لوگ جنات عدن میں ہوں گے اور یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن، سونے کے کنگن جو ہے وہ اشارہ ہے ایک سلطنت کی طرف، اس لیے قدیم زمانے میں بادشاہ جو ہے وہ سونے کا کنگن پہنتے تھے، ان کی بادشاہی اور ان کی سلطنت اور بالادستی کی علامت تھی۔ تو یہاں پر جنت میں ان کے لیے سونے کے کنگن، یعنی وہاں ان کو ایک سلطنت ملے گی۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کو وہاں سلطنت مل جاتی ہے۔ جنت کا تصور جو ہے وہ ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں دنیا کی طرح آپ کو گھر مل گیا، وسیع گھر مل گیا، ختم، پھر پڑوس میں کسی اور کا گھر ہے، پڑوس ہوں گے لیکن آپ کا
آپ کی سلطنت جو ہے وہ بہت وسیع و عریض، اہل جنت کی سلطنت وسیع و عریض ہوں جی۔ وہاں پر جو بود و باش ہے وہ بود و باش دنیا کی طرح نہیں ہے۔ مثلا جنت میں مسافت طے کرنا، جنت میں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے زحمت کرنا نہیں پڑتا۔ جنت میں لہم ما یشاءون، اس میں وہ جو چاہیں گے وہی ملے گا، صرف چاہنے کی دیر ہے، وہ چیز آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ ارادہ کافی ہے وہاں، صرف ارادہ، آپ کا ارادہ نافذ ہے جنت میں۔ اس میں انسان کے لیے کسی قسم کی کوئی تکلیف اٹھانا نہیں پڑے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ تینوں گروہوں کے بارے میں تو تعجب ہے۔ یہ ظالم بنفس کے لیے بھی وہ جنت عدن میں، اور ان کو سونے کے کنگن پہنائیں گے کہ وہ ظالم بنے، اس لیے وہ بہت بعید بات ہے۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ یہ سابق بالخیرات کہیں گے، ان کی ثنائے کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کیا، یقیناً ہمارا رب بڑا معاف کرنے والا قدرداں ہے۔ یہ سابق بالخیرات کی اپنی زندگی میں حزن و ملال نہیں ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے اولیاء کے لیے خوف و حزن نہیں ہے۔ خوف ہوتا ہے کہ آنے والی چیز کے لیے، چیز سے خوف آتا ہے، کوئی چیز ہاتھ سے چلی جائے تو اس کا دکھ اور غم ہوتا ہے۔ جنت میں کوئی ہاتھ سے نہیں جاتا، غم ہو، کوئی خوف بھی نہیں ہے، نہ خوف ہے نہ حزن ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، جس نے اپنے فضل سے ہمیں دائمی اقامت کی جگہ میں ٹھہرایا جہاں ہمیں نہ کوئی مشقت اور نہ تھکاوٹ لاحق ہوگی۔ یہ سابق بالخیرات کی بات ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا بجا لائیں گے جس نے ہم کو دائمی جگہ عنایت فرمائی کہ یہاں کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہے۔ جیسا کہ بتایا آپ کو کہ وہاں انسان کا ارادہ نافذ ہوتا ہے۔ جب ارادہ نافذ ہوتا ہے کیا تھکاوٹ ہونا ہے؟ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت مشقت کرنا نہیں پڑتا، اور اس لیے لا یمسنا فیہا نصب، نہ مشقت ہے، ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ تھکاوٹ لاحق ہوگی، ارادہ نافذ ہے۔ اس قسم کی زندگی میں یہ سابق بالخیرات جو ہے یہ گروہ جنت میں زندگی کریں گے۔ والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذلک نجزی کل کفور۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے جہنم کی آتش ہے، نہ تو ان کی قضا آئے گی، ان کی مر جائیں، مریں گے بھی نہیں، اور نہ ہی ان کے عذاب جہنم میں تخفیف کی جائے گی۔ ہر کفر کرنے والے کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ دوسری طرف جہنمی جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، لا یقضى علیہم فیموتوا، ان پر قضا نہیں آتی، مریں گے نہیں، مریں گے۔ جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ایک یہاں سوال اٹھاتے ہیں لوگ، جنت میں ٹھیک ہے
نیکی کی ہے اللہ تعالیٰ نے مزید احسان کیا تو دائمی زندگی ہے، جنت میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ تھوڑی سی نیکی کی ہے، بہت زیادہ ثواب ملنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جہنم میں ہمیشہ رہنا، یہ سوال آتا ہے کہ آخر اس نے تھوڑا سا گناہ کیا ہے تو پھر نہ ختم ہونے والی سزا، اس نے ختم ہونے والا گناہ کیا ہے اور یہ نہ ختم ہونے والا سزا دیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کے ارحم الراحمین کے ساتھ جو مناسب نہیں ہے، ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، عذاب میں رہیں گے۔ اس کے چند ایک جواب ہے۔ ہمارے بعض فلاسفہ کیا کہتے ہیں؟ بعض فلاسفہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ عذاب میں رہنا اللہ کے عدل کے خلاف ہے، لہٰذا جہنم میں جو لوگ رہیں گے ایک عرصہ رہنے کے بعد جہنم کی زندگی کے عادی ہو جائیں گے اور عذاب ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ کرتے ہیں، رہیں گے جہنم میں لیکن وہاں عذاب ختم ہو جائے گا، آتش کے ساتھ جو ہے وہ ساز باز ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ بہتر زندگی گزاریں گے جہنم میں۔ جہنم نہ ہوا، اس نظریے کو رد کرتے ہیں، یہ جواب صحیح نہیں ہے کہ جہنمی جو ہے وہ آتش جہنم کے ساتھ جو ہے وہ مانوس ہو جائیں گے، ساز باز کریں گے اور پھر وہ آتش میں مزے سے رہیں گے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، تخفیف نہیں ہوگی۔ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی۔ اس توجیہ میں تخفیف ہے نا، عذاب نہیں ہے، ختم ہے۔ ہاں جی، آگ کے ساتھ ساز باز ہو گیا اور پھر نارمل زندگی گزاریں گے آگ میں، تخفیف ہو گئی۔ قرآن کی صراحت موجود ہے، لا یخفف عنہم، ان سے تخفیف بھی نہیں ہوگی اور ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں رہیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے اچھے اعمال اس کے جسم کے حصے ہوتے ہیں۔ یہ جو اعمال ہم بجا لاتے ہیں وہ انرجی ہوتا ہے، انرجی ہے۔ ہاں جی، آپ کے جسم جو ہے وہ باہر سے چیزیں جو ہے وہ اپنے جسم کے اندر جو ہے وہ جذب کرتے ہیں، کھاتے اور پیتے ہیں اور پھر اس کو باہر واپس کرتے ہیں، کس شکل میں؟ انرجی کے شکل میں۔ ٹھیک ہے، اس کو بہتر سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ مریض ہوتا ہے، وہ کھانا وانا نہیں کھا سکتا، ایک ہفتے میں بہت لاغر ہو گیا، 5 کلو نکل گیا جسم کا، 5 کلو وزن ہوتا ہے، وہ کیسے نکل گیا اس کے جسم سے؟ جی، ہمارا جسم ہمیشہ انرجی خارج کرتا ہے۔ ہم جب کام کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، جنبش کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو یہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہاں پر میری انرجی، کتنے انرجی خرچ ہو گئی وہ ہم کو پتہ نہیں چلتا، بہت سے انرجی خرچ ہو جاتی، پھر میں گفتگو کر سکتا ہوں آپ سے۔ یہ انرجی جو مجھ سے الگ ہو رہی ہے، میرے وجود سے الگ ہو رہی ہے، یہ انرجی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ ہمیشہ باقی رہے۔ جی، اس کو بقا اور دوام ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے جب آپ سے کوئی کام سرزد ہوتا ہے، یا نیکی ہے یا گناہ ہے، اگر نیکی ہے تو وہ نیکی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ جی، الرجی ہے وہ ہمیشہ رہے گا، قبر میں بھی، حساب میں بھی، کتاب میں بھی، حشر میں بھی، ہمیشہ، اور جنت میں تو پھر وہ ثواب بن کر کے سامنے آئے گا۔ آپ سے جدا نہیں ہوگی وہ انرجی جو آپ نے کار خیر میں صرف کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ انرجی جو گناہ میں صرف کیا ہے وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آپ کی نیکی جو ہے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی،
اور آپ کے جو گناہ جو ہے وہ آپ کی جان نہیں چھوڑتا. ایک وہ ہے جو ساتھ نہیں چھوڑتا، دوسرا وہ جان نہیں چھوڑتا. دونوں انرجی ہے. یہ انرجی نیکی والے انرجی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی، اور بدی والے انرجی بھی آپ کی جان نہیں چھوڑتی، ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ. جی، اس کے لیے خاتمہ کا تصور نہیں ہے. لہٰذا نہ کہے اس نے گناہ کیا، تھوڑی دیر کے لیے کیا، پھر ختم ہو گیا. ختم نہیں ہوتا، چلتا رہتا ہے اس کا یہ عمل. دوسرے جو ہے مجرم خود ختم ہو گیا، اس نے جرم ختم نہیں کیا تھا. وہ مر گیا، ظالم گناہ، وہ کافر کفر کے حالت میں مر گیا. اس نے کفر والا جرم میں ختم تو نہیں کیا، وہ خود ختم ہو گیا. کب اس نے وہ کیا؟ اگر یہ بہت دیر تک زندہ رہتا تو بھی اس کا جرم جاری رہتا. لہٰذا اس کے لیے اتنی سزا جو ہے وہ عدل ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے جتنی دیر جرم پہ لگا ہے اتنی دیر سزا پہ لگ جائے؟ ایک آدمی کو قتل کرتا ہے، گولی چلاتا ہے، ہاں جی، وہ گولی اس کے دماغ میں لگنے کے لیے ایک سیکنڈ، چند سیکنڈ لگتا ہے، 1-2 سیکنڈ لگتا ہے. 1-2 سیکنڈ میں بندہ مر جاتا ہے. اس کا جرم جو ہے صرف 2 سیکنڈ کا جرم ہے جی، اور اس کو آپ عمر قید کی سزا دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں عمر قید کی سزا؟ 2 سیکنڈ سزا دے دو. جرم کے برابر اگر سزا دینا ہے، نہیں ہوتا اس طرح کہ جرم اور سزا دونوں کا برابر ہونا کہاں ہے، دنیا میں متعارف نہیں ہے. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ جہنم میں چلا کر کہیں گے، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس جگہ سے نکال، ہم نیک عمل کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں. جواب ملے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی جس میں نصیحت حاصل کر سکو، اور جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، جبکہ تمہارے پاس تنبیہ کرنے والا بھی آیا تھا. اب ذائقہ چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اس آیت کی تشریح آئندہ انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.